کبھی زندگی میں منہ پر رومال رکھ کے نہ رونا. پانچویں امام کے گھر جابر منہ پر رومال رکھ کے رونا. امام نے ہاتھ سے رومال چھینا کا جابر ابھی عبداللہ پہ گریا کیوں نہیں کرتا؟ اپنا رومال دکھایا, مولا دیکھیے میرا رومال بھیگ چکا ہے. فرمایا واہ جابر, رونا حسین کو اور منہ پہ رومال رکھ. کیا مولا کیسے رو؟ کب ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر روتی, جس کی کوئی آس نہ رہ گئی, جس کی کوئی امید نہ رہ گئی. میں اپنے فکروں کو بطور مجلس تو پڑھ ہی رہا ہوں, لیکن میں اپنے بھائی کے سامنے کی طرح ناصر عباس جعفری صاحب بطور وصیت یہ فکریں کہہ رہا ہوں. حسین کو روتے ہوئے پوری زندگی کبھی نہ شرمانا. حسین کو رونے سے منہ ٹیڑھا نہیں ہوتا. قیامت والے دن انہی چہروں میں نور ہوگا جو دنیا میں. آپ بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں رہنے والے لوگ ہیں. آپ اپنے پچھلے وطن بھی یاد کیجئے اور یہاں بھی, اور دونوں کو مد نظر رکھ کے اس بات کا جواب دیں. ہمدردی کا سب سے چھوٹا فکرہ وہ ہے کیا ہوا. اللہ کی بیٹی کو صحت, جس کے دل میں جو دعا ہے سید کونین اس دعا کو پورا مخدومہ کونین کی جو میں نے وکالت کی ہے, میرا حق ہے کہ میں مومنین سے کہوں کہ میرے لیے دعا کریں. میں ممبر رسول پر میں قصور صرف اتنا ہے کہ میں ممبر پہ بتاتا رہا ہوں کہ باپ کے نوکروں سے جھڑکے کھا کے فاطمہ کھا لی. میں نے اس سچی بی بی کے لیے ہاتھ کھڑیا, میں اس سچی بی بی کے لیے جیل میں رہا ہوں, اور میرا بدن شہادت کے لیے بھی تیار ہے, لیکن میں جب تک زندہ ہوں اس حلق سے زہرا کا حق نکلتا رہے گا. رسول کی بیٹی کا حق نہیں چھپے گا. اس قوم کے بچے کو ایک دفعہ جھنجھوڑ کے جاؤں گا کہ رسول کی بیٹی خالی واپس آئی تھی, کبھی نہ بھولا. سوال زہرا کجا تلخی جواب. بلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل کے خدا درجات بلند کرے, میرا فرماتے تھے دو چیزیں کبھی نہ بھولنا, ماں کا دربار میں جانا, بیٹی کا بازار میں. ایک ہوتی ہے مدد, ایک ہوتی ہے ہمدردی. مدد الگ ہے, ہمدردی مدد سے بہت پیچھے کی چیز ہے, بہت نیچے کی چیز ہے. ہمدردی تو بہت آگے کی چیز, مدد تو اس سے بھی آگے کی چیز. یہ ابتدائی چیز ہوتی ہے ہمدردی, اور ہمدردی کا پوری دنیا میں سب سے چھوٹا لفظ ہے کیا ہوا. کوئی سڑک پر کھڑا رو رہا ہو, آپ پوچھ لیتے ہیں کیا ہوا. ہمسائے کے گھر سے رونے کی آواز آئے آدھی رات کو, تو آپ پوچھ لیں گے کیا ہوا. اب میر انیس کا شعر سننا, 150 سال 200 سال پرانا شعر. خداوند سخن تو فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں میرا مولا امام حسین اپنے آپ سے جتنے حضرات بیٹھے, بے خصوص جتنے پاکستان سے بیٹھے, میں ساروں کے علاقوں کی تہذیب سے واقف ہوں اور جانتا ہوں کہ علاقائی زبانیں مختلف ہیں, اور اردو بہرحال ایک مختلف زبان ہے, اور 200 سال پرانی اردو کی زبان. لیکن دیکھنا کہ جس کو سید کونین اپنا ذاکر کہیں, جس کے کلام پہ حسین دستخط کریں, انیس بننا آسان نہیں ہے. 200 سال پرانا انیس کا شعر سننا, اور شاید کوئی بچہ بھی ایسا ہو جس کے منہ سے ہائے نہ نکلے. انیس فرماتے جب حسین اکیلے رہ گئے تو تنہائی میں فرما رہے تھے عباس مر گئے, عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا. عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا. عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا
تیار کھڑا تھا، تڑپ کے کہا میرا غازی تو رہا کوئی نہیں، میرے سلجنا پسین کس نے رکھی؟ آہستہ سے آواز آئی مولا رقیہ نے رکھی، عباس کی بہن نے رکھی۔ میں روتا ہوا میرا مولا جناب رقیہ کے سامنے آیا، ماتھا چوم کے کہنے لگے رقیہ زین رکھنا مردوں کا کام ہے، تجھے کس نے سمجھایا کہ زین کیسے رکھتے ہیں، رکاب کیسے کرتے ہیں؟ رو کے کہا مولا کل رات میرے خیمے میں غازی ہے، زین رکھتا تھا لبھی اٹھاتا اور مجھے کہتا تھا رقیہ فاطمہ کی اولاد میں مشکل بن گئی، میرے بعد زینب کا عباس تم ہے۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین، اللہ میرا آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کیا؟ امام رخصت ہونے لگے، ذوالجناح چلا نہیں، تمہارے بچوں کو بھی معلوم ہے کہ ذوالجناح کیوں نہیں چلا؟ کیا لئے ذوالجناح کہ تھک گیا ہے؟ کیا نہیں مالا ذرا میرے پچھلے پاؤں تو دیکھیے۔ اب جو حسین نے مڑ کے دیکھا ننھی سکینہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ ذوالجناح کے قدموں پہ رکھ کے رو کے کہتی ذوالجناح میرے بابا کو اٹھنے گے، صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں ہے۔ اللہ اس غم کے علاوہ آپ کو دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کرے۔ حسین اترے، سکینہ کو گود میں اٹھایا، ماتا چونکہ کہا سکینہ سکینہ ہم نے تمہیں تہجد کی نماز میں دعاؤں میں مانگا، سکینہ تو جانتی ہے تو کیوں پیدا ہوئی؟ میں نماز شب میں دعا مانگتا، داڑھی چونکہ کہا کیا دعا مانگتے تھے بابا؟ کہا سکینہ میں قبر نبی پر تہجد پڑھتے ہوں، دعا مانگتے کہتے تھا پروردگارہ ایک بیٹی عطا فرما، بالکل اماں جیسی، پروردگارہ بیٹی عطا فرما بالکل اماں جیسی۔ اللہ آپ کو سلامت ہوئی، یہ لفظ سمجھ میں آ گیا تو مصائب ہو جائے، بالکل اماں جیسی۔ وہ مجھے اتنا چاہے جتنا اماں نانے کو چاہتی تھی، میں اسے اتنا پیار کروں جتنا نانا اماں سے کرتا تھا۔ پتہ نہیں قریب کیوں کہتا تھا وہ میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں۔ سکینہ تب اللہ نے تجھے عطا کیا تھا، چھوٹی سی بچی باپ کی جھولی میں تڑپی، کہنے لگی اتنی دعاؤں سے مانگا تھا تو میں چھوڑ کے کھو جاتا۔ کہ سکینہ اللہ نے پوچھا تھا کہ کیسے پتا چلے گا سکینہ زیادہ پیاری ہے یا میں اللہ زیادہ پیارا ہوں؟ تو میں نے کہا تھا معبود اپنا اور سکینہ کا پیار توڑنا ہے، 10ویں محرم کے دن توڑنا، جب جنگلوں میں روتی رہ جائے گی اسے روتا ہوا چھوڑ کے تیری بات جاؤں میں سجدہ آخر۔ سیدہ زینب آپ کی آنکھوں کو میں نے کہا تھا اس جنگلوں میں روتی رہ جائے گی، میں اسے روتا ہوا چھوڑ کے تیری بارگاہ میں سجدہ آخر کے لیے آ جاؤں۔ سکینہ کیسے سوئی؟ حسین نے دعا مانگی، خدایا میری بچی پہ نیند تعریف ہو، میری بچی پہ نیند تعریف ہو۔ دعا ختم ہوئی، سکینہ سو گئی، حسین کی دعا ختم ہوئی، سکینہ سو گئی، امانت کو حوالے کیا، اپنے اور آپ کے رونے کے سامان نکال، اپنے طرز سے ہٹ کے اپنے طریقے سے ہٹ، 4 سرائکی کے مصرے پڑھتا۔ حسین ابن علی نے جناب ام رباب کو سکینہ دیتے ہوئے کہا میں نے ڈھلے ہوئے وقت اسلام دی نیک کنیز ہے، اے 4 سالاں دی زہرا ہے میرے سینے داتا فرمیدن نہیں حکم ہے تیرے حاکم دا، پردیسی دی تجویز ہے، خیال رکھی تنگ گلیاں میں میرے گھر دی قیمتی چیز ہے۔ حسین میدان میں گئے، سکینہ سوتی رہی، قریب نظر سے کار کھینچی، سکینہ سوتی رہی، بابا کی شجاعت دکھائی، سکینہ سوتی رہی، 9 میل تک فوجیں بھاگ گئی، سکینہ سوتی رہی۔ آواز قدرت ہے کب تک لڑے گا حسین؟ ارجع
الی رب راضیۃ مرضیہ، آجا میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو۔ حکم خدا سنا، تلوار کو نیام میں رکھو۔ سکینہ سوتی رہی، رزم میں قضائی کا سکینہ سوتی رہی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا سکینہ سوتی رہی۔ ذوالفقار میں ماتھا رکھ کے سینے سے جناب بیٹھ کے سکینہ سوتی رہی۔ گیا ہوا لشکر واپس آیا، سکینہ سوتی رہی۔ کسی نے پتھر مارا حسین، سنان ابن عاص نے برچھی ماری، بکر بن وائل نے تیر ماتھے میں مارو، کسی نے پشت میں پھالا مارو، کسی نے اٹھا کے پتھر مارو، سوار دوش نبی سینے ذوالجناح پہ ڈگمگانے لگا، قرآن ذوالجناح کے رحل سے زمین پہ گرا، حسین کے گرنے سے وہ زلزلہ آیا کہ سکینہ جاگ گئی۔ پوچھا تھا میرا بابا کہاں ہے، پوچھا تھا میرا بابا کہاں ہے، آواز آئی لاکھوں دشمنوں میں پھر گیا، اجازت ہے پھوپھی میں بابا بچانے جاؤں، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، تو سید زادی ہے تو باہر کیسے نکلے گی؟ روکے کا دادی زہرا بھی تو بابا بچانے گئی تھی، تو سکینہ کو خوش قسمت تھی، مشرکوں سے بچائی تھی، یہ مشرک نہیں مسلمان ہے۔ بس سکینہ باہر نکلی، دو جملے اجرکم علی اللہ، شہدادی باہر نکلی۔ یہ فکرہ سرکار علامہ رشید ترابی علی اللہ مقام فرماتے ہیں بڑی لمبی قطار گھوڑوں کی تھی، دور تک قبیلہ بھاگتی، قبیلہ مارو مارو کی آواز آتی، اور سکینہ کو پتا ہے کہ میرے بابا کو مار رہا ہے۔ جب لمبی قطار میں جگہ نہیں ملی تو گھوڑوں کے سموں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی، گھوڑوں نے موڑ کے دیکھا، ایک دوسرے سے کہنے لگے اولے العمر کی بیٹی ہے، راستہ دے دے۔ کربلا میں حیوان انسان بن گئے تھے، انسان حیوان بن گئے، 9 ظلم ہوئے ہیں حسین تک پہنچتے۔ آپ کا وقت بھی قیمتی ہے، میں بھی تھکا ہوا ہوں، زندگی رہی تو کل فضائل مصائب عرض کروں گا۔ آخری فکرہ سن لیں، اگر کوئی بھائی ناصر عباس جعفری صاحب قبلہ سے پوچھے کہ علامہ ناصر عباس کہاں ہے تو قبلہ ہاتھ سے اشارہ کرے گی۔ سکینہ نے پوچھا یا شیخ ہل رأیت حبیب، کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا؟ اب سینہ پیارا نہ کر دوں، میری بیوی سکینہ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے تاکہ ماتم نہ کر سکے، تمہارے ہاتھ کھلے۔ سکینہ نے پوچھا تو نے میرے بابا کو دیکھا؟ شامی بوڑھا کہتا تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ ہمارے حسین، حسین کی نور ختم نہ ہوئی، جس کمینے نے کمار میں تیر جوڑا، حسین کا نشانہ بنایا، غریب کو تیر مار کے کہتے پھر بیٹھا ہوں، آگے آگے تیر چلا، پیچھے پیچھے سکینہ جاری، سکینہ کے پہنچنے سے پہلے تیر حسین کے سینے میں لگا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہتے معاف کرنا بابا، نہ میں تیرا پتہ پوچھوں۔